بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کے متعلق ہے۔ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جس کا تذکرہ قرآن اور احادیث کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے، اور شہید کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کہا ہے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ انہیں مردہ مت تصور کرو اور ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اس کا شعور تمہیں نہیں۔ شہادت کا وہ مرتبہ، شہادت کی وہ موت عظیم موت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی مانگی، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا نمبر ہے 2797۔ اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی خواہش تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے کہ لوگ آپ کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے کہ آپ کا اختتام اس دنیا سے رخصتی شہادت کے منصب یا شہادت کی موت سے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ ناظرین، آپ اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر بہت زیادہ عظیم شہادتیں بھی پیش کی گئی ہیں اور بہت زیادہ دردناک واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ ان دردناک واقعات میں سے ایک واقعہ شہادت کربلا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ایک عظیم اور دردناک سانحہ ہے۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کو رونما کرنے میں اور اس سانحے کو رونما کرنے میں اور اس کے پس منظر کے اندر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ کوفی کہلاتے ہیں، وہ خارجی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوفی اور خارجی کن کو کہا جاتا ہے؟ خارجی کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو متبعین تھے جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین کے دوران جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے جن کو شیعان علی کہا گیا، وہ لوگ آگے چل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خروج کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برخلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ تقریباً 12,000 افراد ہوتے ہیں جو حرورہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو صلح ہونے والی تھی، اس صلح کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمر بن عاص، ان دونوں کو
جو ہے صلح کے لیے حکم کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا۔ تو خارجیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے آپ نے ان دو افراد کو حکم بنایا ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونے والے وہ شیعان علی میں سے ہی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبعین ہی تھے۔ آگے چل کر کے انہی میں سے 3 افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شیعان علی جن کو آگے چل کر کے خارجیوں کا نام دیا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس جنگ کے دوران ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں، اور اس جنگ کے لیے جو آپ نے اشتر کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا ہے اس کو واپس بلائیں، نہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے جو افراد تھے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیمپ میں موجود تھے، جو آگے چل کر کے خارجیوں کی صورت میں وہ نکل گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خارجیوں کے خلاف جہاد اور جنگ کیا۔ اس جنگ کے اندر وہ تقریباً خارجی جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے 3 خارجی، عبد الرحمن بن ملجم جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس شخص نے بیعت کی ہوئی تھی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ التمیمی اور اس کے علاوہ عمر بن جو ہے تمیمی، یہ 3 لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس امت کو ان 3 لوگوں سے نجات دلائیں۔ وہ 3 لوگ کون سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کافی ہوں۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں امیر معاویہ کے لیے کافی ہوں، اور عمر نے کہا، عمر التمیمی نے کہا کہ میں عمر بن عاص کے لیے کافی ہوں۔ تو یہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گروہ میں سے جو خارجی نکلے تھے ان میں شبس ربعی، قیس بن اشعث اور حجاج بن الجبر، اس کے علاوہ زید بن حارث، یہ 4 افراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور یہ ماحول جو ہے آپ کے لیے سازگار ہو چکا ہے، ہم آپ کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی طرف بھیجا تاکہ ان معاملات کو وہ دیکھیں اور ان لوگوں کی حقیقت کا پتہ لگائیں کہ واقعتاً یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے بلانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اپنی جان مال جو ہے قربان کریں گے۔ دوسرے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ تقریباً 18,000 ہو جاتے ہیں۔ جب اس بات کا پتہ عبید اللہ بن زیاد کو لگتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد سختی کرتے ہیں۔ یہ جو 18,000 لوگ تھے کوفے والے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ کر کے کوفے بلانے کے لیے دعوت دی تھی، تو یہ 18,000 کے سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دغا کر دیتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے محمد بن اشعث، یہ شخص جو ہے یہ کیا کرتا ہے، مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں
پناہ دیتے ہیں اور اس کا جو بیٹا ہے وہ مخبری کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کراتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے جو لوگ تھے وہ خارجی تھے، اور وہی لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکایا تھا کہ اگر آپ اس جنگ کو نہیں روکتے، جو جنگ صفین تھی اس کو نہیں روکتے، تو ہم آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو حضرت عثمان کے ساتھ کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے ہی اس بات کا اقرار کیا، اور آگے چل کر کے عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکا تھا، اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور آگے چل کر کے انہی خوارجیوں کی اولادوں نے، انہی لوگوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے۔ جب امام حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تو اس کو دھوکہ دے کر کے شہید کروا دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ملاقات ہے حر بن یزید سے ہوتی ہے۔ حر بن یزید یہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کا سربراہ تھا۔ یہ تقریباً 14,000 لشکر کو لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات میں نے آپ کو پہلے بتائے، وہی چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کو کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے خطوط لکھے، میں آپ لوگوں کے خطوط کی بنا پر کوفے آیا ہوں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھے، وہ خط لکھنے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار حر بن یزید کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ لوگ مجھے نہیں چاہتے ہیں اور جو آپ لوگوں نے خطوط میں لکھی تھی باتیں اس سے جو ہے دستبردار ہو گئے ہو، مکر گئے ہو، تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو حر بن یزید کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ابھی واپس جانے کا ہمیں حکم نہیں ملا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آگے چل کر کے پھر ایک اور مذاکراتی میٹنگ بیٹھتی ہے جس کے اندر عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 3 شرائط رکھتے ہیں۔ وہ 3 شرائط جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر اور علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات، یہ دلائل، یہ ریفرنس دیکھنا چاہتا ہے تو تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی اور البدایہ والنہایہ، اس میں یہ چیز کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کو 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے لشکر کو یہاں چھوڑو، میں اپنے لشکر کو یہاں چھوڑتا ہوں، اور یزید کے پاس جا کر کے ان سے بات چیت کر کے مسئلے کو حل نکالتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم لوگ مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس سرحدوں میں جہاد چل رہا ہے مجھے وہاں بھیجا جائے۔ یہ چیزیں خیالی چیزیں نہیں ہیں، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے یہاں تک کہ الفاظ ذکر کیے ہیں، وہ کہتے حتی اضع یدی بید یزید، امام حسین یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ تو ناظرین، اس بات کے اندر ہمیں اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی قباحت نہیں، ہم اس بات کا اندازہ صحیح معنی سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کو جو نقصان پہنچا اور جن افراد نے اسلام کو نقصان پہنچایا وہ خارجی تھے، انہی لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی منزل کی طرف گھیر کر کے لائے۔ جب یہ بات عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھی تو عبید اللہ بن زیاد تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ امام حسین کی بات تو معقول ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک بات قبول کی جا سکتی ہے، مگر
عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ اگر آج حسین یہاں سے بچ کر چلا جاتا ہے تو آپ کی شکست اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے فتح تصور کی جائے گی، وہ غالب اور آپ مغلوب ہوں گے۔ تو اس کے اکسانے پر، شمر ذل جوشن کے اکسانے پر عبید اللہ بن زیاد نے منع کر دیا کہ ان کی کوئی شرائط ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو شمر ذل جوشن اس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شمر ذل جوشن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان علی میں سے گردانے جاتے تھے، شیعان علی میں سے اس شخص کا بھی شمار ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ شمر ذل جوشن جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ محترمہ تھی، ام البنین، یہ اس کا بھائی تھا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے امت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد انہی خارجیوں نے، کوفیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹانگ میں کیا کیا تھا؟ نیزہ مارا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ یہ ساری حقائق تاریخ کی کتابوں کے اندر ثبت ہیں، موجود ہیں، اس میں کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ وہی خارجی ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور ایک بات اور آپ حضرات کے لیے ذکر کرتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر مدینے سے چلا تھا وہ تقریباً 72 افراد پر مشتمل تھا۔ ان 72 افراد میں سے 16 افراد اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور 16 افراد کے علاوہ جو 56 بچتے ہیں وہ مدینے کے تھے، جو مدینے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلے تھے۔ وہ لوگ تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے آئے تھے، یعنی کوفے سے، بصرہ سے، مصر سے کوئی ایک شخص بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس شہادت کے رستے پر شہید یا قتل نہیں ہوا۔ جن 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، یا ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو جو خطوط لکھے تھے، وہ سب کے سب مکر گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی لوگ تھے جو مدینے سے آئے تھے۔ یہ خارجی سب کے سب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند زین العابدین کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے، ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا؟ اور ایک اور جگہ پر الاحتجاج للطبرسی کے اندر امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خطوط لکھے، ہم ان کے خطوط پر آئے، اور انہوں نے ہی ہمیں دھوکہ دیا اور انہوں نے ہمیں قتل کیا۔ تو ناظرین، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، اس سانحے کے پیچھے وہ خارج داخل ہیں جنہوں نے اسلام کا لبیدہ اوڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصانات پہنچائے۔ تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جماعت، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھی، انہوں نے اہل بیت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ جو بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ تھے، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، جن کو رافضی بھی کہتے ہیں، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا اور امت اسلامیہ کو تقسیم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔